بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف نسخے، فارمولے، قاعدے مختلف جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں اور وہ مفید باتیں ہیں۔ کبھی کبھی وہ قانون کے مترادف ہوتے ہیں، قانوناً درست ہوتے ہیں، کبھی کبھی بظاہر ٹکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مستفید ہونے میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جو ہی بندے پہ اپلائی کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے فوری شفا ہو جاتی ہے۔ یہ چیز بچوں کا سوال ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بچے اس طرح شوق اور ذوق سے، لگن سے اس قانون کو سیکھ رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، جیسے میری پوری زندگی میں نے مشاہدہ کیا کہ دائیں گردے کے اوپر ہمیشہ 5 ملین استعمال کروائی، یا تریاک گردہ، یا کنگ چنن کا کہوا، گرم پانی، سونف کا عرق، تو دائیں گردے میں فوری طور پہ فائدہ ہو گیا۔ اب پتھریاں دونوں گردوں میں ہیں، اس کے لیے مدر بول استعمال کروائی گئی۔ ہے کہ وہ دوائی بائیں گردے کی ہے۔ بائیں گردے میں درد ہو، شدید درد ہو، پتھری ہو، پیشاب رکا ہوا ہو، یوریا جیسی علامات ہوں، فوری طور پہ وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ مگر دائیں گردے کی پتھری نکال دینا اس کے فعل میں شامل نہیں ہے۔ میرے پاس ایک مریض آیا، صوفی نظر حسین شاید نام تھا ان کا۔ 72 mm کی پتھری تھی ان کے دائیں گردے میں اور 63 mm کی پتھری تھی ان کے بائیں گردے میں۔ میں نے بائیں گردے کو خالی کرنے کے لیے اسے وہ دوا دینی شروع کی، تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ میں غریب بندہ ہوں، حالانکہ میرے اندازے مطابق ایک ہفتے کی دوائی 200 روپے کی اسے ملتی تھی۔ کچھ زیادہ مہنگی نہیں تھی، لیکن ہر بندے کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، تو آپ مجھے ہول سیل ریٹ پہ جس طرح کی آپ کی دوائی ہوتی ہے اس طرح دے دیں۔ میں نے کہا تم 1-2 دفعہ دوائی مفت لے لیا کرو۔ کہتے ہیں نہیں جی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں سلام کرتا ہوں صوفی کو کہ جس نے یہ الفاظ ادا کیے کہ میری غیرت دوائی نہیں کرتی، گوارا نہیں کرتی کہ میں فری کی دوائی کھاؤں، بس آپ مجھے رعایت کر دیں، آپ مجھے ہول سیل کا ڈیلر سمجھیں، تو آپ مجھے زیادہ دوائی جو ہے ہول سیل ریٹ پہ دے دیا کریں۔ میں نے بچوں کو کہا کہ جس طرح یہ قاری صاحب کہتے ہیں ان کی بات مان لو اور انہیں اس طرح دوائی دے دو۔ تو جو پیکٹ ہوتا تھا، جتنے پیسوں کا وہ بنتا تھا، اتنے پیسوں میں وہ قاری صاحب لے جاتے تھے اور خود ہی گھر پوڑیاں بنا کے یا چمچ کے اندازے کے مطابق وہ استعمال کرتے رہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ ہے کہ 3 ماہ بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے میری پتھری نکال دی ہے۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پتھری چھوٹی تو ہو سکتی ہے اور ایک پتھری نکل سکتی ہے بائیں گردے کی، دائیں گردے کی پتھری کی تو ابھی میں نے دوا نہیں دی۔
وہ کہتا ہے جی جو دوائی آپ نے مجھے دی وہ پتھری نکالنے کی تھی یا پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے کی تھی یا پتھری کو میلٹ کرنے کی تھی، تو گردے بھی تو میرے ہی ہیں نا، دایاں ہو یا بایاں ہو، میں نے وہ دوا کھائی ہے تو اللہ کے حکم سے میری دونوں سائیڈ کی پتھریاں جو 72 mm تھی وہ 12 رہ گئی ہے، اور جو 63 mm تھی وہ سرے سے غائب ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اصل چیز یہ تھی کہ وہ پتھریوں کا سائز اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ کوئی بھی سرجن ان کو آپریٹ کرنا مشکل سمجھ رہا تھا کہ اگر میں اتنی بڑی اسٹون کو جسم سے خارج کروں تو یہ گردے کے سائز سے بڑی ہے، گردے کا سائز جیسے چھوٹا ہے، پتھری کا سائز بڑا ہے، کہاں تک یہ پھیلی ہوگی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اینٹ کا ایک روڑا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر نے عقل مندی کی، اس نے اسے آپریٹ نہیں کیا کیونکہ گردے کے سائز سے بھی بڑی ہو چکی تھی پتھری۔ اب گردہ اس کے اوپر جھلی نما یا جس طرح بھی تھا، ٹھیک ہے، خدا نے اس کی زندگی بخشی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پتھری میلٹ ہوتی رہی، دائیں طرف کی پتھری کی دوائی نہیں دی گئی، بائیں طرف کی پتھری کی دوائی دی گئی۔ جب ایک سمت کی پتھری کی دوائی دی گئی تو دوسری سمت کو میلٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، دوسری یا تو بڑی ہو جاتی یا کم از کم اتنی رہتی، لیکن وہ دونوں سائیڈ کی پتھریاں میلٹ ہو گئیں، صرف اس وجہ سے کہ دوائی گردوں کے اندر سے پتھری خارج کرنے کی تھی۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو تیز ترین ہوتی ہیں، فوری طور پہ اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ کبھی کبھی جب ایسے حادثات پیش آ جائیں کہ 72 mm کی اسٹون بہت بڑی اسٹون ہے تو اس کے لیے لائٹ دوائی دینا، آہستہ آہستہ دوائی دینا زیادہ مناسب تھا، تاکہ وہ آہستہ آہستہ اوپر سے ریزہ ہوتی جائے اور ریت بن کے یا جس طرح بھی ممکن ہو وہ کم ہو کہ ایک دن ختم ہو جائے۔ 3 ماہ کے اندر اندر وہ پتھری 72 mm کی اور 63 mm کی نکل گئیں، دونوں کی دونوں۔ میں نے اسے کہا بھائی مجھے جس چیز کا خطرہ ہے کہ پتھریاں تمہاری جو ہیں وہ تو نکل گئی ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، تم نے کوئی دعا کی، کچھ دوا کا اثر ہوا، کچھ کسی اور ہدایت نے عمل کیا، تو اس تینوں طریقوں کو ملا جلا کے خدا نے آپ پہ کرم کیا ہے، آپ کے گردے کی پتھریاں تو نکل گئی ہیں، مگر میرا خدشہ یہ ہے کہ جہاں سے پتھری نکلی ہے نا وہاں کا حوض ابھی ہوگا، وہاں حوض ہوگا، تو اس حوض کو بھرنے کے لیے آپ کچھ دن اور دوائی کھائیں یا کوئی جس طرح اچھے طریقے سے اس کا الٹرا ساؤنڈ لائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا حوض اب کتنا ہے۔ اس نے الٹرا ساؤنڈ کے لیے رپورٹ کرنے کے لیے کوشش کی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ سرگودا کی کسی لیبارٹری سے کسی ریڈیالوجسٹ سے وہ رپورٹ کروا کے لے آیا تو اس کے گردے بالکل ٹھیک تھے۔ وہ کہتا ہے جی میرے گردوں کے اندر کوئی خلا خالی اس طرح کی نہیں ہے یا گردے کا سائز کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، میرے گردے اپنی اصلی جگہ پہ آ گئے ہیں، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے گردوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اسے 1 ماہ کی دوائی گفٹ کی کہ آپ یہ 1 ماہ دوائی اور کھا لیں تاکہ رب کائنات آپ کو مزید اس علامت سے مدتوں تک بچائے رکھے۔ دوائی لے گئے قاری صاحب، لیکن انہوں نے میرا وہ گفٹ قبول نہ کیا، کہا کہ میں اس کے پیسے دوں گا اور جتنے تھوڑے دوں گا لیکن میں پیسے ضرور دوں گا۔ انہوں نے وہ تھوڑے جتنے پیسے ان کے حساب سے بنتے تھے انہوں نے دے دیے اور دوائی لے کے چلے گئے۔ کہیں 3 یا 4 سال بعد وہ کسی اور مریض کے ساتھ آئے تو
تو میں نے پوچھا کہ قاری صاحب آپ کی گردوں کی پتھریوں کا کیا حال ہے، دوبارہ تو پیدا نہیں ہوئی یا کبھی گردے میں درد یا کوئی اور علامت؟ تو کہنے لگے خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پی لیتا ہوں، کیونکہ مجھے خوف ہو گیا ہے کہ میرے گردے خراب ہو گئے ہیں، تو میں اپنے گردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پانی کا کثرت سے استعمال کرتا ہوں، اور اس سے میں توانا بھی رہتا ہوں، اور مجھے کبھی گردوں کی کوئی تکلیف یا پیشاب کی جلن یا کوئی اس طرح کی علامت نہیں آئی۔ اللہ کا شکر ہے، کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں نام بھی پتہ نہیں ہوتا اور ان کی علامات بھی پوری طرح آگام نہیں ہوتے۔ تشخیص کے قانون کے مطابق جب ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں کہ اس وقت بدن کے اندر کس فعل کی تیزی ہے، فرض کرو ایک بندہ اسے بچپن میں سوزاک ہوا، اب وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے فعل خبیثہ کر لیا ہے، وہ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اگر وہ پردہ ڈالتا ہے تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس کا پردہ ضرور چاک کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہی فعل کیا ہے اور اسی وجہ سے یہ مریض ہوا ہے، وہ نہیں مان رہا تو آپ کو منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ہے ضرورت؟ کیا اس کے ماننے سے آپ کے سینگ نکل آئیں گے یا اس کے سینگ بھر جائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اشارہ کیا، اس نے اشارے میں بات کو گول کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے اس کی تشخیصی علامات، غور فکر، کوشش، تگ و دو، علامات سے علامات جوڑ کے ایک پوری لائن بنا لی، فرض کرو کہ سوزاک کے مریض کی زبان نوکیلی ہوتی ہے، اس کی زبان پتلی ہوتی ہے، اس کے پیشاب کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ عموماً ایسے لوگوں کا بلڈ گروپ او پازیٹیو اور نیگیٹو ہوا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سوزاک کا مریض او پازیٹیو یا او نیگیٹو ہی ہو۔ سوزاک ایک وائرس ہے جو جسم کے اندر پایا جاتا ہے، اور آپ کے قربت حیض یعنی ایام ممنوعہ میں ملاقات کرنے سے یہ لاک ہوتی ہے۔ مجھے وہ چیز یاد آ رہی ہے کہ التمش سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں فوجی عورتیں اس مرض کو پھیلانے کے لیے اپنی ڈیوٹیاں دیا کرتی تھیں، اور جس سے وہ فوجی یا مجاہد موت کی گھاٹ میں اتر جاتے اور ان کا علاج معالجہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، علاج معالجہ نہ ہونے کی شاید وجہ یہ تھی کہ وہ جنگ و جدول کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے، معالج تک پہنچنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، اور یہ مرض شدت اختیار کر کے فی الفور چند دن کے اندر اندر اسے موت کی وادی میں سلا دیتی۔ اب آپ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کسی سوزاک زدہ کو بے عزت کریں یا اس کے وہ تحقیق کر کے یہ ثابت کریں کہ تم نے ایسا کیا ہے۔
آپ کسی اور چیز کا سہارا لے لیں، وہ ہے ٹیسٹ۔ جب آپ اس کا VDRL ٹیسٹ کا نام ہے VDRL، یہ ٹیسٹ سوزاک کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے اور خون سے تشخیص کی جاتی ہے۔ آپ اسے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیں۔ جب آپ ٹیسٹ کے لیے بھیج دیں گے تو ٹیسٹ میں وہ VDRL پازیٹیو آ جائے گا۔ اب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ مرض اسی طریقے سے پھیلی ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ مرض مجھے ہے، تو پھر تکرار سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے کرنا ہے اس کا علاج معالجہ۔ یہ سوزاک ہے، گرمی کی مرض ہے، جگر کی اوور ایکٹیویشن ہے، جگر کے فعل میں تیزی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس فعل کو آپ نے تھوڑا سا سلو کرنا ہے، آہستہ کرنا ہے اور کسی دوسرے عضو کے اندر تحریک یا تسکین پیدا کرنی ہے۔ یہاں آ کے اساتذہ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ کچھ اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہمیشہ تحریک والے عضو کو تسکین دینی ہے یا تسکین والے عضو کو تحریک دینی ہے۔ جب تحریک والے عضو کو تحلیل دیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ تسکین جو ہوتی ہے وہ آگے رہتی ہے اور تحلیل جو ہوتی ہے وہ پیچھے رہتی ہے۔ قانون کیا ہے؟ کسی عضو کے اندر اگر تحریک ہے تو اس سے اگلے عضو کے اندر تسکین ہے اور اس سے پچھلے عضو کے اندر تحلیل واقع ہے۔ اب اصولی موقف کی طرف جائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ قانون کی طرف جائیں گے۔ کبھی تسکین کو تحریک دے کے شفا حاصل کی جاتی ہے اور کبھی تحلیل والے عضو کو تحریک دے کے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی بے شمار اساتذہ مجھ پہ برس پڑیں گے، کوئی بات نہیں، میں ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہوں گا اور ان سے ملاقاتیں کرتا رہوں گا۔ انہیں میری زندگی ہوئی تو میں انہیں سمجھاتا رہوں گا۔ ان میں میرے اساتذہ بھی ہوں گے، میرے ہم مکتب بھی ہوں گے، میرے علم سے فائدہ اٹھانے والے اسٹوڈنٹ حضرات بھی ہوں گے۔ بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ تو لڑائی کریں گے، ان کا حق بھی ہے۔ جب وہ مجھ سے بات سمجھ لیں گے تو پھر ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ وہ میرا قانون پوری طرح سمجھ کے مزید اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے، بغیر کسی کینہ کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی تھوڑی سی بڑھا کے اپنی خدمات پھر سے نوری کے لیے دے دی ہیں۔ میں انشاءاللہ ہر جمعے نوری فاؤنڈیشن پہ جاؤں گا اور وہاں اطباء، اساتذہ اور ہم مکتب، ہم منصب اور اپنے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے والے معالجین کی خدمات بھی حاصل کروں گا اور انہیں اپنے سبق سے روشناس بھی کرواؤں گا۔ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ جو علم جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو، علم جہاں سے بھی ملے
حاصل کر لو، اسے تجربہ کرو، مشاہدہ کرو، اور اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ساری زندگی بائیں گردے کے لیے 5 ملین دوائی استعمال کروائی، ٹھیک ہے، فائدہ ہوا۔ اگر آپ نے کسی کے کہنے یا بتانے سے 3 ملین استعمال کروا دی تو کیا اس سے افاقہ نہیں ہوا؟ اگر افاقہ ہو گیا ہے تو پھر آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ ہو کیسے گیا ہے۔ جو تصویر قانون میں سمجھائی جاتی ہے، اعصابی 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 اور 5، 6 نمبر کی، اس کے اندر ایک قانون کے اندر یعنی ایک طریقے کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو اس کے اپوزٹ اگینسٹ عضو ہے، تو اس کا علاج آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور شفا ہوتی ہے۔ جیسے بالوں کا قدرتی طور پہ سیاہ کر لینا جرم نہیں ہے، آپ اپنے بال سیاہ کریں، کر لیں، کیا حرج ہے؟ میں اپنے بال اس لیے تجرباتی طور پہ سیاہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین دلا سکوں کہ یہ ایسا ممکن ہے۔ میرے سر کے بال دیکھ لیں، انشاءاللہ چند دنوں بعد یہ سیاہ ہو جائیں گے اور نیچرل سیاہ ہوں گے۔ اس کے لیے تیل بنایا ہے میں نے، حکیم رمضان صاحب نے استعمال کیا ہے، ان کی میں نے تصویریں بھی سینڈ کی ہیں آپ کو تاکہ آپ کو دیکھیں اور قدرت کے کمالات کا مشاہدہ کریں۔ جب ان کے بال آہستہ آہستہ سیاہ ہو رہے تھے تو لوگ انہیں مذاق کرتے تھے کہ حکیم صاحب اگر کوئی کلر لگانا ہے وہ تو ڈھنگ کا لگا لو، تو آگے سے وہ دھیرے سے جواب دیتے تھے کہ میرے استاد نے کہا ہے کہ دھیرے دھیرے کر لو، اللہ کرے گا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے بال سیاہ کر لیے اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔